تکلم میں ہے یکتا یگانا، ہر لفظ ہے تیرا دل مضطر کا نشانہ، ہر لفظ ہے تیرا دل مضطر کا نشانہ، اخلاص جھلکتا ہے تیرے ہر سخن سے، مکتب ہے تیرا وہم کے ماروں کا ٹھکانہ، مکتب۔ خادم حضرات، پنجاب کو پانیوں نے فتح کر لیا۔ ہم اس نام پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہم پنجاب کے، مگر پانی کو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ ہر جگہ ہر مقام پر سینکڑوں مکان ڈوبے ہوئے ہیں، زمین نظر نہیں آ رہی، آسمان نگاہوں سے بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ ایک دوسرے پنجاب نے پورا ملک فتح کیا۔ میں ایک اخبار دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ 6 پہلی پوزیشنیں پنجاب والوں کے پاس۔ میں سوچ رہا تھا کہ بڑے سسٹم میں اس ملک میں ایسے سسٹم جو باہر سے درآمد شدہ ہے، بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کسی بڑے مقابلے میں ان انگریزی اسکولوں کے بھی اعلیٰ طالب علموں کے کارنامے دیکھیں، نظر نہیں آئے۔ جدھر دیکھا پنجاب، پہلی پوزیشن پنجاب، دوسری پنجاب، تیسری پنجاب۔ حیرت ہوتی ہے کہ what is the difference between this style of education and others؟ یہ مجھے اکثر، میں بھی ٹیچر ہوں 18 سال، چھوٹی سے بڑی ساری کلاسوں کو پڑھایا ہے، مگر میں پنجاب کے اس وکٹوریس مارچ پر بڑا حیران ہوتا ہوں۔ حیران کون ہے کہ جب بھی دیکھتے ہیں پنجاب اسٹوڈنٹس کو بڑی نمایاں بڑی اچھی پوزیشن حاصل ہو۔ مجھے بتاؤ آپ سب ہو کہ کریڈٹ سسٹم کو جاتا ہے، استاد کو جاتا ہے، یا طالب علم کو جاتا ہے؟ There's a lot of difference۔ باقی سسٹم تو اپنی نمود و نمائش کے لیے کسی نے بہت اچھی انگریزی بولی، کسی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولی، کسی نے ایک سبجیکٹ کا ذکر کیا، کسی نے دوسرے سبجیکٹ کا ذکر کیا، مگر پنجاب کا اس قسم کا رولا نظر نہیں آتا۔ پنجاب کالجز، میں ان کے بانی کو بھی جانتا ہوں، اگرچہ پرسنل ملاقات نہیں ہوئی، مگر ٹیلی فون پہ ایک دفعہ ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو کچھ نہ کچھ خواتین و حضرات، پنجاب کالج کی تعمیر کے پیچھے حسن نیت نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ you people are a little more serious and sincere in the execution of educational order، جس کی وجہ سے آپ ہر مرتبہ ہر امتحان میں نمایاں پوزیشنز حاصل کر لیں۔ خاتون و حضرات، والدین کا تعصب اولاد کے بارے میں بڑا شدید ہوتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجز میں پڑھیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ لے کے کیا نکلنا ہے۔ کوئی طالب علم جو ہے استاد کی وجہ سے میڈیکل کوالیفائی نہیں کرتا،
کوئی طالب علم جو ہے انجینئرنگ اپنے استادوں کی وجہ سے نہیں ہو، استاد ان مہربانوں کی طرح ہیں جو ان کو رستہ دکھاتے ہیں اور آسان طریقے سے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ قادر آزاد آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ شرع کا یہی مطلب ہے۔ شرع کا ڈکشنری مطلب یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ ٹریول لائٹ وین یو مسٹ، یہ محاورہ سنا ہوگا۔ تو خدا نے بھی ہمیں ایک آسان ترین رستہ دیا ہے اس دنیا کی کشمکش سے آزاد ہونے۔ اب آپ حیرت کی بات آپ کو سناؤں کہ کوئی بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہے سائنسز میں جتنا ایک مسلمان کا 9 سالہ بچہ ہو سکتا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہوتے۔ دیکھو میں یہ ایجوکیشن آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر آپ پڑھو گے تو آپ میری بات کہ دنیا میں کوئی سائنسدان جو میں ابھی بات کہہ رہا ہوں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی فلسفر نہیں کر سکتا، کوئی رسل، کوئی وٹکنسٹائن، کوئی ہیگل، کوئی کانٹ، کوئی دنیا کا فلسفر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا جو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کہاں گئے سارے وہ جن کی یہ کتاب ہے، جن کو حق دیا گیا ہے، وہ کہاں گئے؟ اب سنیے، 100 قبل مسیح میں تولیمی نے کہا کہ زمین ساکت ہے، پڑھتے ہو نا؟ 100 قبل مسیح میں تولیمی نے کہا، جس کو آپ اردو زبان میں بطلیموس کہتے ہو، کہ زمین ساکت ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ 1542 تک یہ نظریہ چلتا رہا کہ زمین ساکت ہے۔ اس کے بعد کوپرنیکس آیا، گیلیلیو آ گیا، بڑے بڑے یہ مفکرین ہیں، سائنسدان، انہوں نے کہا زمین نہیں سورج ساکت ہے، اور اس تھیوری کو ہیلیو سینٹرکس تھیریز کہتے ہیں، کہ جن کا مرکزی تصور یہ تھا کہ سورج ساکت ہے۔ اب اتفاق دیکھو، ان کے بیچ میں قرآن آ گیا، 1500 برس قرآن کو ہوئے، تولیمی اور کوپرنیکس کے بیچ میں قرآن آ گیا۔ کبھی آپ کا چھوٹا بچہ پڑھتا ہوتا نا ترجمے کے ساتھ قرآن، تو وہ پتہ کیا پڑھتا؟ یسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اپنے حکم سے سورج چاند ہر چیز مسخر کی ہے، اور ان کا رویہ کیا ہے؟ کل یجری لعجل مسمى، کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک۔ یہی ہے نا، سادہ ترجمہ بیان کرو۔ تو آپ کے بچے کو 1500 سال پہلے بھی کوئی مسلمان بچہ ہوتا اور اس کو سمپل ترجمہ بتا دیتا تو کوپرنیکس سے آگے ہوتا، گیلیلیو سے آگے ہوتا، تولیمی سے آگے ہوتا، اور اس کو پتہ ہوتا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ دیکھو ہم نے تو بہت پہلے پڑھا تھی سائنس سے، ہمیں بھی پڑھایا جاتا تھا کہ کائنات میں کچھ ثابت ہے، کچھ سیار ہیں، کچھ ستارے کھڑے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں، مگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ بنانے والا تھا، وہ حکیم و علیم کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مجھ پر اعتبار کرو کہ اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ اور خادم حضرات آج ہبل اوپر گیا، ابھی تو جیمز کی ویب گئی، آج کا نظریہ وہی ہے جو خدا و رسول کا نظریہ تھا۔ اور اگر آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہوتے تو کم از کم ان سائنسدانوں سے آگے ہوتے جنہوں نے اتنی غلطیاں ہمارے ذمہ ڈال دی کہ ہم بھی 1500 برس سوچتے رہے یار زمین کھڑی ہے، یا پھر سوچتے رہے سورج کھڑا، کوئی شے نہیں کھڑی۔ خدا کا حکم بالکل چھوٹا سا اور واضح تھا، کل یجری، تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک۔ اب خاتین آگے چلیے، آج بھی آپ کیلکولیٹ کرو ذرا سوسائٹی میں
لوگوں سے نا ایک کاپی لے کے پوچھنا شروع کر دو پہاڑ کھڑے ہیں کہ چل رہے ہیں؟ اپنے سے بھی سوال کر کے دیکھو، کوئی عرض نہیں ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں کہ چل رہے ہیں۔ ساری دنیا 90% لوگ کہیں گے کہ پہاڑ کھڑے ہیں، مگر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے خوبصورت لفظوں میں کہہ رہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، انداز بھی دیکھو، خدا بھی لگتا ہے مذاق کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کہتے یار تم سارے لوگ سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ وَتَرَى الْجَبَالَ جَامِدَةً تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، نہیں ہے یا تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لفظ دیکھو کیا استعمال، یہ تو سرمئی اور سیاہ بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ اچھا بتاؤ کون سچ ہے؟ آپ بتاؤ۔ حیران کن بات کہ یہ نظریہ بھی قرآن کا سچ ہے۔ واقعی پہاڑ 68 یا 70 ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے ساتھ رہتا ہے، اور جب پہلا ایسٹروناٹ اوپر گیا نا تو اس نے بالکل قرآن کا لفظ کوٹ کیا، The mountain seems to be running along the earth like darkest possible clouds۔ خادم حضرات آپ کے بچے کو 1500 برس پہلے پتا ہوتا، یہ آج بھی پتا ہے، اگر مولوی کے پاس علم ہو تو اس کو آج بھی بتا سکتا ہے کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز چل رہی ہے کائنات، تمہارا اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ کھڑے۔ پھر آگے تھوڑے سے گئے، یہ وہ تعلیم ہے جو 9 برس کا بچہ بھی جانتا ہوتا، تو وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں نے تمام زندگی کو پانی سے پیدا کیا۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے فلاسفر گزرے، ساکریٹس، پلیٹو، ارسطاٹل، رسل کے جو آج کل کے نام ہیں، وٹکنسٹائن، پروفیسر وائٹ ہیڈ، نام گنتے گنتے مگر سارے غلط۔ مزے کی بات ہے سارے غلط۔ سب کو پتہ نہیں تھا کہ اوریجن آف لائف کیا ہے۔ کوئی کہتا تھا مٹی سے پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے جاگ سے پیدا ہوا، کوئی کسی دیوتا کا نام لے لیتا تھا۔ قرآن نے ایک بات کی اور اس نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کل کا لفظ ٹوٹالٹی، یہ یاد رکھنا کہ ہر حیات کی ہر قسم پانی سے پیدا ہوئی۔ اب تو ہمیں تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، مگر آج کے ٹاپ سائنٹسٹ، ٹاپ انفارمیشن، ساری دنیا کے سائنسدان یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی پانی سے پیدا ہوئی۔ آپ کے بچے کو پتا ہوتا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے آنے والی نسلوں نے اگر قرآن پڑھا تو ان کو پتا ہوتا، نہیں پتا تو بیچارے ہمارے مولوی صاحب کو نہیں پتا نہیں کیا ہوگا۔ اور خادم حضرات آگے چلو، کچھ تو انفارمیشن ایسی ہیں جو غیر سائنسدان کو خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑا نام سنا نا آئنسٹائن کا، سب نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جب سالہ بعد اس کی تصویر آتی ہے نا بڑے بڑے میگزینز پہ، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن۔ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ خدا کائنات جو اللہ کی ہے وہ پھیل رہی ہے، نہیں، لکھا ہوتا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، کہ آئنسٹائن اس کائنات کو وسیع تر کرنے کے نظریے کا خالق ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، کاش کہ ہم غور سے پڑھ لیتے، اور اتنے بڑے بڑے اصول اس میں ہیں۔ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو اپنے زور قدرت سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم انہیں وسیع تر کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، آپ طالب علم ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ان کائناتوں کو بنایا ہے، ہم نے،
اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھڑے ہیں، یہ پھیل رہے ہیں، تو قرآن وہ کہتا ہے اور ہم انہیں پھیلا رہے ہیں۔ اب بتاؤ آئنسٹائن کی کائنات ہے کہ اس کی جس نے 1500 برس پہلے کہہ دیا کہ ہم پھیلا رہے ہیں۔ خادم حضرت اگر آپ نے سیریسلی کبھی قرآن، آپ تو چوما چاٹی میں لگے رہتے ہیں، اس احترام کے میں مخالف نہیں ہوں۔ پرانے چین میں نا جب کسی بادشاہ کا کوئی میسج آتا تھا نا، تو اگلا گورنر ہوتا یا بادشاہ پہلے 2 گھٹنے نیچے ٹیکتا، پھر اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتا، پھر ہاتھ ایسے کرتا کہ شہنشاہ عالی کا پیغام پہنچایا جائے۔ کیا ہمارا بھی وہ طریقہ نہیں ہے کہ جب کائنات بالا کے خدائے بزرگ برتر کا کوئی میسج آئے تو ہمیں نہیں لازم کہ ہم اٹینشن ہو جائیں، ہم سب یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ کہ کائنات، ایک دفعہ بہت بڑا پروفیسر تھا امریکہ کی آسٹن یونیورسٹی کا، تو میں نے اسے کہا یار تم مجھ سے بحث کر رہے ہو ایک چھوٹی سی دنیا کے بارے میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو 7 کائناتیں تخلیق کرنے کا دعویٰ کرے اور 7 زمینوں کا دعویٰ کرے، and you are just caught on the threshold of the first simple word۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابھی تک اپنی چھوٹی سی زمین کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ابھی تک یہ 300-400 سال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انسانی سائنسز نے ترقی کی ہے، ان ترقی کا اتنی ریپڈلی ہوئی ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس وقت انہی کو خدا مانتے ہیں، ان کی آئی ہوئی آواز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الہامی زبان ہے، ان کے آئے ہوئے لوگ فرشتے ہیں، اور ہم گئے گزرے مزدور پیشہ لوگ صرف ان کی بات مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ورسٹ پاسبل، آپ کا رنگ گورا نہیں تو اس سے کیا آپ کی عقل بھی کالی ہو جاتی ہے؟ سوچنے کے بعد ہم ملٹی کلرڈ لوگ ہیں، ہم بنو حام ہیں، حضرت نوح کے دوسرے بیٹے کی نسل میں سے ہیں۔ بھائی ہم گورے نہیں ہیں زیادہ تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم سیاہ فام ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا تو خالق یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ویلیو عقل کی ہے۔ یہ آپ عقل کے طالب علم ہو، یاد رکھیں۔ اور یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں یہ عقلیت پسند ہے، تعلیم پسند ہے، مگر جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بہت کچھ تخلیق کر لیا نا، پھر عقل کو پیدا کیا۔ جب عقل کو پیدا کیا تو اس کو پسند آئی، اس نے کہا ذرا چل کے دکھا، تو عقل موو کی، رقص گناہ ہوئی، ہنسی کھیلی، ادھر ایسی بانکڑی تھی نا عقل کہ خدا نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا واہ جی واہ، میں نے کیا خوبصورت تخلیق کی ہے۔ پھر ایک جملہ بولا اللہ نے، پھر ایک بہت بڑا فیصلہ سنا، یہ سن لو، یہ فیصلہ جو اللہ نے عقل کے بارے میں کیا کہ جو مجھ سے لے گا عقل کے ذریعے لے گا، اور جو نہیں پائے گا نقصان کرے گا وہ عقل کے ذریعے کرے گا۔ یہی وہ امانت، خادم آزاد یہی وہ امانت تھی۔ اب وہ لیے پھرتا تھا اپنے جہانوں میں، کس کو دوں یہ نعمت، کس کو دوں؟ تو اس نے کہا انا عرضنا الامانۃ، میں نے یہ امانت، یہ خوبصورت تخلیق بہت سو کو پیش کی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمان اور آسمان کی مخلوق کو پیش کی، والارض والجبال، اور پہاڑوں کی مخلوق کو پیش کی۔ تمام کائنات کو کوئی حق ہے ادا کرے گا عقل کا؟ یہ میں اتنی خوبصورت تخلیق تمہیں دے رہا ہوں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، سارے ڈر گئے، واشفقنا منہا، اور اتنی خوبصورت چیز کو حاصل کرتے ہوئے سب گھبرا گئے۔ اور آپ کے آباء و اجداد ہیں
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان آگے بڑھا. کیوں آگے بڑھا؟ اس کو پتا تھا کہ اس کے ذریعے مجھے زمین و آسمان کی حکومت مل سکتی ہے، مجھے بادشاہت ملے گی، ہر چیز میری غلام ہوگی میرے. فوراً آگے بھاگا حرص و آواز ہے اور اس نے اٹھا لی. تو قرآن نے ایک فیصلہ دیا، ایک فیصلہ بہت بڑا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ اس سے غلطی ہو گئی، ظالم ہے، جاہل ہے. تو خدا نے کیوں کہا when you don't understand the importance of a thing you make mistakes. جب آپ کو پتہ نہیں لگا عقل کیا شے ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، زمین و آسمان کی خلافت ہے. یہ فیصلہ تو بہت پہلے سے ہو گیا تھا، اور جب بہت سارے فرشتے ملائک پہلی کائنات کی مخلوق جمع تھی تو خدا نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا ہوں. شیطان کتنا ذہین ہے، آپ کو پتہ ہے شیطان کا تصور کیا ہے؟ وہ آپ کی طرح آپ کی سوچوں کے بالکل برعکس ہے. عہد نامہ قدیم میں پرانی مذہبی کتابوں کے آخری چیپٹرز میں شیطان سب سے خوبصورت تھا دنیا اور جہان میں اور آسمان میں. اس کا نام لوسیفر تھا، اللہ کے بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ طاقتور، اور آسمانوں میں اس کو جیم آف دا اسکائز کہتے ہیں، مارننگ اسٹار کہتے ہیں. اس کا نام مارننگ اسٹارز کے ساتھ تھا کہ یہ صبح کے ستارے کی طرح درخشندہ اور پائندہ. مگر ہوا بنا کیا کہ اتنا حسین تھا کہ کہیں پتہ نہیں پانی میں شکل دیکھ بیٹھا، یار کچھ شیشے میں اپنے آپ کو ہوتا جیسے ہم سب لوگ کرتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ ہے. ناز پروردگی تو آتی ہے. تو جب اپنے آپ کو مسحور ہو گیا، سوچنے لگا میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میں تو اعلیٰ ترین قدر کا مالک ہوں. Can't I be God؟ سے پتا کیا جملہ بولا؟ Can't I be God؟ اس نلائق کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ہر طرف بڑے بڑے باریک حساس آنے لگے ہیں. تو خدا نے کہا وہ خدا کو تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو اب خدا بننے کی سوچ رہا ہے. Another God، یہ تو غلامی پروردگار کی بجائے یہ تو خود خدا ہونے کا سوچ رہا ہے. اسی پہ قرآن کی وہ آیت، اسی پہ قرآن کی آیت ہے کالا الم اقل لکم انی غائب السماوات والارض، میں جانتا ہوں جو غیب میں ہے، جو زمین و آسمانوں میں غیب ہے میں جانتا ہوں. خدا نے کہا میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے. خاتون حضرات، یہ وہ جملہ تھا جس کی وجہ سے شیطان نے خیال کیا کہ میرے دل میں آئے ہوئے خیال کو اللہ نہیں جانتا. شیطان نے خیال کیا کہ میرے دماغ کی اس چھپائی ہوئی بات کو نہیں اللہ جانے گا کہ میں اللہ بننے کا خواہشمند ہوں. حضرات، انٹلیکچوئل جو آنیسٹی ہوتی ہے، آنیسٹی ایمان کی ہوتی ہے، اخلاق کی ہوتی ہے، اور کوئی شخص، اب میں اب کچھ سائنس کے طالب علموں سے ایک سوال کروں، مجھے یہ بتاؤ کہ کلچر پلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ کلچر پلیٹ لیبارٹری میں اس ڈسک کو کہتے ہیں جس پہ کوئی سائنسدان جراثیم پال کے ان پہ مشقت کر رہا ہوتا ہے. کلچر پلیٹ وہ کلچر پیدا کرنے میں اے سائنٹسٹ you say rearing and nourishing millions and trillions of nuggets، وہ ایک پلیٹ پہ جمع کر کے ان پہ ریسرچ کر رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس سائنسدان کے مقابلے میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جراثیم جس کو پتا ہو کہ میرا سائنسدان مجھ سے کیا کرنے والا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوا. کسی جرثومے کو نہیں پتا ہوتا کہ what the scientist needs to do with me. Similarly ہم کو یہ بالکل نہیں پتا. اگر شکر کرو
اس رب کریم کا، اس نے ہماری ڈیوٹیاں لکھ دی ہیں، اس نے ہمیں بتایا ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ شرع سے. اور یہ بات اس چیز سے کہ کم سے کم وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ ہم اس آزمائش کے کیمپ سے نکل سکتے ہیں، اور وہ ہے نماز، وہ ہے روزے. ہمت آئے تو رکھو، نہیں ہو مرد تو ایک فقیر کو کھانا کھلا دو. ہمارا مذہب وہاں آ گیا ہے کہ یہ تو خود سارے بتا دیتے ہیں کہ روزے کس حالت میں نہیں رکھیں. فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ بتا دیتے ہیں. مگر ایک اور جملہ نہیں بتاتے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے، ذہنی استطاعت ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ مشکل لگتا ہے، یہ بھاری عمل ہے کہ روزہ چھوڑو نہیں، مگر اگر نہیں دل کر رہا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اور تمہاری کمی پوری ہو جائے گی. وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا بہتر ہے، مگر اگر نہیں رکھ سکتے، آگے آ بھی رہے، تو پھر ایسے کرو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا. طالب علموں کو یہ بڑا خلفشار ہوتا ہے، بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ روزے آ رہے ہیں، پڑھنا بھی ہے، امتحان آ رہے ہیں، بٹ یو کین ایز. اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ہمیں رعایتیں بخشی ہیں، اور اس میں بھی یہ رعایتیں بخشی ہیں. خواتین و حضرات، though I am not well these days, but this is the first time کہ ایک اچھے لمبے عرصے سے، جبکہ دوسری طرف کی بیماریوں کی زندگی دیکھ کے آئی ایم بیک ٹو مائی نارمل. اور مجھے خوشی ہے کہ میں سب سے پہلے پنجاب، اپنے گھر میں پنجاب کالج سے ہی تشریف لائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. مگر ایک بات میں آپ سے بھی کہوں گا، ان سے بھی کہوں گا، ہمارے شہر میں ایک بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے. کاش کہ کوئی صاحب خیرات، کوئی صاحب دل، ہم ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ زیادہ مال والے نہیں ہوتے، گزارے والے ہوتے ہیں. بچانا ہم نے نہیں ہوتا، بچتا ویسے ہی کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس شہر میں ایک بہت بڑی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ all the heart patients go to پنڈی اور to جیلم. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت اموات ہوتی ہیں اس وجہ سے. میں پرسنلی اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کو ایڈریس کر کے یہی بات ان سے کہہ کے آیا ہوں کہ ہمارے شہر میں ایک بھی اینجیوسٹین کا میتھڈ نہیں ہے، ایک بھی اینجیو پلاسٹی کا کوئی مقام نہیں ہے. تو ہمارے سارے لوگوں کو خدا نہ خاصہ، پتہ نہیں استادوں کو بھی بڑے دورے پڑتے ہیں دل کے. تو اگر کوئی بندہ اس سے تھوڑی سی کوشش کرے اور ہم سب مل کے، آور سٹی ہیز اے لاٹ آف گڈ پلیس. یہ نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے، ٹراما سینٹر بنا ہوا ہے. ہم کوشش کریں تو اس شہر کی ایک بہت بڑی کمی پوری ہو جائے. گجر خان is the second biggest تحصیل آف پاکستان. پہلی ڈی آئی خان ہے، دوسری ہے. ہم اگر ڈی آئی خان سے اور کسی طریقے زمین پہ نہیں بڑھ سکتے تو کچھ اور چیزوں میں تو بڑھ جائے نا. ہمارے ہاسپٹل کو بہت اچھے ہو جائیں، ہمارے یہاں سے کتنے ڈاکٹرز نکلیں گے، وہاں سے کتنے ڈاکٹرز نکلیں گے. وی شوڈ ہیو دس ان مائنڈ کہ ہمارے بزرگوں کا بھی کچھ تو حل ہونا. یہاں سے پنڈی جاتے جاتے فوت ہو جاتے ہیں، یہاں سے جیلم جاتے جاتے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک آواز ہے جو اسکولوں اور کالجوں کی حد سے اٹھی ہوئی، پلس ان کے ساتھ شریک ہو. تو مجھے 100% یقین ہے کہ گجر خان کی یہ کمی پوری ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو.